ڈاکٹر شہزاد نسیم کا تعلق خانیوال سے تھا۔ والد معمولی سرکاری ملازم تھے۔ شہزاد نسیم نے سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی۔ پشاور یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی نوکری کی کوشش کی، نوکری نہ ملی تو یہ تھائی لینڈ چلے گئے۔ 1973 میں جب لی کوآن یو نے سنگاپور کو دنیا کا بہترین ملک بنانا شروع کیا تو یہ لی کوآن یو سے متاثر ہو کر سنگاپور چلے گئے۔ آسٹریلیا کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ نے اس زمانے میں سنگاپور میں کام شروع کیا تھا۔ یہ اس میں ملازم ہو گئے۔ محنتی انسان تھے، تیزی سے ترقی کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کے ایم ڈی بن گئے۔ کمپنی نے انہیں 1985 میں پورے ایشیا کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ ان سے بہت متاثر تھے۔ اس نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں ہی 1997 میں کمپنی میں شیئر ہولڈر بھی بن گئے۔ بل مائن ہارٹ کا 2003 میں انتقال ہوا تو کمپنی اس کی بیٹی کے حصے میں آ گئی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر بزنس اس کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ اس نے کمپنی بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں مائن ہارٹ کمپنی کرتی کیا ہے۔ یہ دنیا کی ٹاپ 10 ڈیزائننگ فرمز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایئرپورٹس، میٹروز، پورٹس، ہائی ویز، پل، واٹر سپلائی اسکیمیں، سیوریج سسٹم اور دنیا کی بلند ترین عمارتیں بناتی ہے۔ مائن ہارٹ نے ملائیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت مردیکا بنائی، دوحہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مسقط ایئرپورٹ، چانگی ایئرپورٹ کا ٹرمینل 1 اور دہلی اور ممبئی کے ایئرپورٹ سمیت بھارت کے 6 بڑے ہوائی اڈے بنائے۔ سنگاپور کی تمام اہم عمارتیں بھی اسی کمپنی نے بنائی ہیں۔ کمپنی میں 5000 انجینئرز، آرکیٹیکچرز اور ڈیزائنر ہیں۔ دنیا بھر میں 55 دفتر ہیں اور یہ سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹس مکمل کرتی ہے۔ یہ دنیا کی 225 بڑی عالمی ڈیزائننگ فرمز کی رینکنگ میں 45ویں نمبر پہ آتی ہے۔ میں اب دوبارہ واپس ڈاکٹر شہزاد نسیم کی طرف آتا ہوں۔ کمپنی کی نئی سی ای او نے فرم بیچنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی کے اثاثوں کا تخمینہ شروع ہوا تو اس نے ایک دن شہزاد نسیم کو بلا کر کہا، آپ یہ کمپنی کیوں نہیں خرید لیتے؟ شہزاد نسیم کا جواب تھا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ کمپنی کی مالکہ نے آفر کی، آپ کمپنی لے لیں اور مجھے کما کر قیمت ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ پیشکش اچھی تھی لہذا سودا ہو گیا۔ یوں ہی ڈاکٹر شہزاد نسیم نے کمپنی کا چارج لے لیا۔ یہ کماتے رہے اور قسطیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ 2010 میں ڈیل مکمل ہو گئی اور شہزاد نسیم کمپنی کے مختار کل بن گئے۔ پاکستان کے زیادہ تر اوورسیز بزنس مین دوسرے ملکوں میں کامیابی کے بعد ایک بار پاکستان ضرور آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ یہ اپنی مہارت اور کامیابی کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ سمجھتے ہیں ان کا تعلق جس زمین کے ساتھ تھا اس زمین کا ان پر قرض ہے، لہٰذا انہیں یہ قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ پاکستانی سیاستدان اور بیوروکریٹس ہر کامیاب اوورسیز پاکستانی کو سبز باغ دکھاتے ہیں، یہ اس باغ کو سچ مان لیتے ہیں، ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں آپ نے اگر اپنے ملک کی خدمت نہ کی تو آپ دنیا اور آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ڈاکٹر شہزاد نسیم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حکومت پاکستان، سیاسی لیڈر اور بیوروکریٹس نے انہیں بھی غیرت دلانا شروع کر دی۔ ان کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے 2006 میں پاکستان میں $300 ملین کے 3 بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے۔ یہ تینوں پروجیکٹس کراچی میں تھے۔ ان میں سپر لگژری ٹوئن ٹاورز بھی تھے، 6 اسٹار کلب بھی تھا اور ہائی رائز لگژری ٹاور بھی۔ یہ پاکستان آئے تو 2007 اور 2008 میں بم دھماکے شروع ہو گئے۔ کراچی میں چینیوں پر حملے ہونے لگے، لہذا شہزاد نسیم کا چینی کنٹریکٹر اپنے ملازمین سمیت واپس چلا گیا۔ یوں پہلے ہی حملے میں ان کے $1 ارب ڈوب گئے۔ یہ ابھی اس جھٹکے سے نہیں سنبھلے تھے کہ ان کے خلاف مقدمات شروع ہو گئے۔ کبھی ایک شخص عدالت چلا جاتا اور کبھی دوسرا، پولیس یا FIA کو درخواست دے دیتا۔ عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے ان کی بینک گارنٹیز ڈوب گئی۔ اس دوران نیب کا کیس بھی بن گیا اور یہ نیب کی پیشیاں بھی بھگتنے لگے۔ نیب ایکٹیو ہوا تو FIA بھی پوری طرح میدان میں کود پڑا اور یوں مقدمے اور پیشیاں ہوتی چلی گئیں۔ حکومت پاکستان نے اسی دوران انہیں 17 امتیاز سے نوازا۔ یہ حکومت کی طرف سے ان کی کامیابی اور خدمات کا احترام تھا۔ حکومت ان سے ایک طرف اسلام آباد، لاہور، کراچی میں میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ یہ ان سے پاکستان کا پہلا اسمارٹ سٹی بنوانا چاہتی تھی۔ ان سے اسلام آباد کا ایئرپورٹ اور راوی ریور ڈیولپمنٹ کے ماسٹر پلان بنوا رہی تھی اور دوسری طرف ان کے اوپر مقدمات پر مقدمات بنتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں ایک طرف 17 امتیاز دیا جا رہا تھا اور دوسری طرف یہ ملزم بن رہے تھے۔ ان کا بیٹا جو اس وقت مائن ہارٹ کمپنی کا CEO بھی ہے وہ کراچی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے خلاف مقدمے بن چکے ہیں اور وہ پولیس اور FIA کا مطلوب تھا۔ آپ اب صورتحال ملاحظہ کیجیے۔ شہزاد نسیم ایک طرف دنیا کے 55 ملکوں میں بزنس کر رہے ہیں اور پاکستانی اوریجن ہونے کے باوجود بھارت نے انہیں لانگ ٹرم ویزے دے رکھے ہیں اور یہ وہاں اربوں روپے کے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ کمپنی آسٹریلیا سے لے کر برطانیہ تک سینکڑوں پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے اور یہ سالانہ $25 بلین، ہماری کل برآمدات $16 بلین ہیں کے منصوبے مکمل کرتی ہے۔
جبکہ دوسری طرف یہ اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک طرف ملک کے تیسرے بڑے ایوارڈ ہولڈر ہیں اور دوسری طرف یہ پولیس، FIA اور نیب کو مطلوب ہیں۔ یہ ایک طرف سنگاپور میں پاکستان ایمبیسی کے سب سے بڑے ڈونر ہیں۔ حکومت سیلاب سے لے کر زلزلہ زدگان تک کے لیے ان سے امداد طلب کرتی ہے، اور دوسری طرف پاکستانی عدالتوں میں ڈاکٹر شہزاد نسیم حاضر ہو کی آوازیں لگ رہی ہیں۔ چنانچہ ہم اگر شہزاد نسیم کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوفناک ترین مثال قرار دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر شہزاد نسیم 100% سچے ہیں اور ٹھیک ہیں، ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن کیا ریاستوں کا کام سرمایہ کاروں کو اس طرح ذلیل کرنا ہوتا ہے؟ ریاستیں ایسے معاملے میں بار بار مذاکرات کرتی ہیں، یہ پارٹیوں کو بٹھاتی ہیں اور ان کے مسئلے حل کرتی ہیں۔ یہ سرمایہ کاری کو اس طرح پولیس اسٹیشنوں میں ضائع نہیں کرتی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ شہزاد نسیم ایک بڑا کاروباری نام ہے، اگر ان کے ساتھ اپنے ملک میں یہ سلوک ہوگا تو کیا غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے؟ مجھے یقین ہے یہ شخص اگر کسی دوسرے ملک کا شہری ہوتا تو وہ ملک اسے سرمایہ کاری کا سفیر، وزیر یا مشیر بنا دیتا اور اس کی مدد سے عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا، جبکہ ہم نے اسے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ ہم نے اس کی نیکی کو اس کے لیے سزا بنا دیا۔ حکومت نے ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے 20 جون کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے۔ اس کا مقصد دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ کونسل میں سول اور ملٹری دونوں قسم کے اہلکار موجود ہیں اور بظاہر حکومت اور فوج دونوں فریق اس بار سیریس دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں یہ قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔ تاہم میری کونسل سے درخواست ہے، سرمایہ کاری کے کھیل میں مقامی سرمایہ کار اور اوورسیز سرمایہ کار سب سے اہم ہوتے ہیں، باقی دنیا ان کے بعد ملکوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آپ اگر ملک کو سرمایہ کاری کے لیے کھولنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے مقامی اور اوورسیز پاکستانی سرمایہ کاروں کو اعتماد حاصل کریں۔ اگر یہ لوگ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو گئے تو پھر باقی دنیا کے سرمایہ کار بھی آ جائیں گے، لیکن اگر شہزاد نسیم جیسے لوگ گلے میں ستارہ امتیاز ڈال کر بھی پولیس، نیب اور FIA سے چھپتے پھریں گے تو پھر یہاں کون آئے گا؟ چنانچہ میری اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل سے درخواست ہے، ڈاکٹر شہزاد نسیم آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں۔ آپ ان سے رابطہ کریں، ان کی سنیں، انہیں مطمئن کریں، ان سے ان کے پروجیکٹس مکمل کرائیں اور پھر انہیں سرمایہ کاری کا مشیر یا گلوبل انویسٹمنٹ ایمبیسڈر بنا دیں تاکہ یہ دنیا کو پاکستان کی طرف متوجہ کریں۔ آپ ان سے ایئرپورٹس بھی بنوا سکتے ہیں، نئے شہر بھی ڈیولپ کروا سکتے ہیں اور اسلام آباد کے بلیو ایریا کو بزنس ڈسٹرکٹ بھی تبدیل کرا سکتے ہیں۔ ملکوں کی ترقی کا یہ راستہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ راستہ لینے کے لیے اپنی حماقت اور اناد ترک کرنی پڑے گی، اور ہم ظاہر ہے اپنے ان احساسوں سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ چنانچہ ہماری مرغیاں دوسروں کے گھروں میں انڈے دے رہی ہیں اور ہم چارپائی پر بیٹھ کر پچ پچ کر کے دوسروں کے مرغوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔